أما بعد فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا صلوات محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی قدر، ارباب مدانش، صاحبان فکر و نظر، موالیان حیدر کرار، عزاداران شہداء کربلا، خیمہ حسینی میں، بارگاہ حسینی میں چل کر آنا، اللہ تبارک و تعالی آپ کا قبول فرمائے. کوئی دکھ اور کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. اور آج کی عشرہ محرم الحرام 1445 ہجری کی دوسری مجلس، اور یہ مجلس مشتمل ہے گلدستہ حسینیت پر. یہ حسینیت کا گلدستہ ہے، اس لیے کہ بعد از کربلا مسلک اور مذہب بس دو ہیں. ایک کا نام حسینیت ہے اور ایک کا نام یزیدیت ہے. تیسرا کوئی مذہب ہے ہی نہیں ہے. باقی سکول آف تھاٹ ہوتے ہیں. بنیادی طور پہ دو ہی راستے ہیں. ایک راستے کا نام حسینیت ہے اور دوسرے کا نام یزیدیت ہے. اور کل والی بات یاد ہوگی آپ کو. منشاء پروردگار یہ ہے، ارادہ الہی یہ ہے. خیمہ حسینی میں، خیمہ اہل بیت میں وہی آئے گا جو پاک و پاکیزہ ہوگا، جو طاہر ہوگا. اس لیے کہ منشاء پروردگار یہ ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد. ارادہ الہی ہے یہ کہ اے اہل بیت ہر قسم کی نجاست کو تم سے دور رکھے، ہر قسم کی پلیدی کو تم سے دور رکھے، ہر قسم کی خباثت کو تم سے دور رکھے. اب جو دور خود رہ رہا ہے، جس کا مقدر ہی یہی ہے کہ خیمہ اہل بیت میں آنا اس کے نصیب میں ہے ہی نہیں ہے. ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ کسی کو پکڑ کر لے آئے، ہمارا کام ہے بزم حسینی کو سجا دینا. ہمارا یہ کام ہے کہ ذکر اہل بیت کی مجلس کا انعقاد کرنا. اور جو اہل بیت سے وابستہ ہوگا، جو پاک ہوگا وہ آئے گا، جو ناپاک ہوگا وہ نہیں آئے گا. یہ خدا کا فیصلہ ہے. لہذا ہمیں اس کے لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. یہ انٹرنیشنل یونیورسٹی قائم ہو چکی ہے. یہ زہرا کے لال نے 1400 سال پہلے کربلا میں اس یونیورسٹی کو اپنا خون جگر دے کر سجایا ہے. یہ کربلا کی یونیورسٹی ایک اوپن یونیورسٹی بن چکی ہے. پوری دنیا میں اس یونیورسٹی کی برانچز قائم ہیں. یہ کرم ہے میرے مولا حسین کا کہ ایسی یونیورسٹی قائم کر دی کہ مجلس حسین کی ہوگی، ذکر خدا کا ہوگا. مجلس حسین کی ہوگی، ذکر انبیاء کا ہوگا. مجلس حسین کی ہوگی، ذکر رسول اللہ کا ہوگا. مجلس حسین کی ہوگی، ذکر اسلام کا ہوگا. مجلس حسین کی ہوگی، ذکر قرآن کا ہوگا. یہ حسین کا احسان ہے.
حسین کا یہ احسان ہے. کس کس پہ احسان ہے؟ میں اگر کہہ دوں تو کسی کو برا لگ جائے گا، مگر خواجہ معین الدین چشتی کہہ دیں تو خواجہ معین الدین چشتی نے کیا خوب فرمایا ہے کہ شاہ است حسین، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین. حسین کے سوا کوئی شاہ نہیں ہے، حسین کے سوا کوئی بادشاہ نہیں ہے. دین است حسین، حسین تو دین ہے، بلکہ دین ہی نہیں ہے، دین پناہ است حسین. حسین تو وہ ہے کہ جب رسول اللہ کا دین، رسول اللہ کا لایا ہوا اسلام، وہ نظام جب اسے یزید جیسی بیماری لاحق ہو گئی نا، تو یہ اسلام در در پہ گیا. کوئی تو اس کو شفا دے دے، کوئی تو اس کو بچا لے. لیکن جب یہ دین در حسین پہ پہنچا نا، تو اسلام سے خطاب کیا میرے مولا حسین نے، میرے نانا رسول اللہ کا دین تو وہ ہے کہ جو ہم اور تو ایک ہی گود کے پلے ہیں. جس سینے میں اسلام پلتا رہا، اسی سینے پہ میں پلتا رہا ہوں. یہ ایک ہی گود کے پلے ہیں نا، اسلام اور حسین. آج اگر حسین کا جواب سنو، اے میرے نانا کے دین، اے اسلام، آج اگر تجھے یزید جیسی بیماری لگ چکی ہے تو میں یہ حسین وعدہ کرتا ہوں کہ اگر تجھے خون کی ضرورت ہوگی نا تو میں اپنے پیاروں کا خون دے دوں گا، مگر تجھے بچا لوں گا. اپنے دوستوں کا، اپنے اصحاب کا، اپنے جوانوں کا، اپنے بوڑھوں کا، اپنے اکبر کا، حتیٰ کہ اصغر کا خون بھی دے دوں گا. اگر تیری جان پھر بھی نہ بچ سکی تو میں اپنا خون تیری رگوں میں ڈال دوں گا. اپنا خون، سارے خون تجھے دے کر نا ہم خود قربان ہو جائیں گے، مگر تجھے بچا لیں گے. اور اگر تیرا بدن زخمی ہو جائے یزیدیوں کے تیروں سے تو پھر میری بہنوں کی چادریں تیری زخموں کی پٹیاں بنیں گی. شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین. سردار نگار دست در دست یزید، حسین نے اپنا سر کو دے دیا مگر اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں. سردار نگار دست در دست یزید. اور آخری وہ جملہ ہے جس جملے کے لیے میں نے آپ کو زحمت دی ہے. تو خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں کہ حق کا کے بنائے لا الہ است حسین. حق تو یہ ہے کہ حسین نے لا الہ کی بنیاد رکھی ہے. ایک صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد. مجلسوں میں آیا جایا کرو، لوگوں کے فتووں پہ نہ گایا کرو. یہ مجلسیں عام مجلسیں نہیں ہیں، ان مجلسوں میں جنت کی فضائیں ہیں، جنت کی ہوائیں ہیں، جنت کی خوشبوئیں ہیں. اس لیے کہ اس مجلس میں جنت کے سردار کا ذکر ہے، جنت کے سرداروں کے نام کی یہ مجلس ہے. جسے یہ مجلس اچھی نہیں لگتی تو سمجھو اس کا مزاج اتنا خراب ہے کہ جس طرح ایک مریض کو اچھی خوراک اچھی نہیں لگتی ہے، اس کی صحت کو راس نہیں آتی ہے. چیز تو اچھی ہے، چیز میں خرابی نہیں ہے، مریض کے وجود میں مرض کی خرابی ہے جس کی وجہ سے اس کو اچھی نہیں لگتی ہے. یہ مجلس جنت کی مجلس ہے، اسے جنت راس نہ آئے نا تو اسے مجلس اچھی نہ لگے گی.
اس لیے کہ یہاں جنت والوں کا ذکر ہے، جنت کے سرداروں کا ذکر ہے۔ حسین کسے اچھا نہیں لگے گا؟ یزید کو اچھا نہیں لگے گا، کسی یزیدی کو اچھا نہیں لگے گا۔ پڑھ لینا صلوات پر محمد و آل محمد۔ اور میرے بھائیوں، اس مجلس میں کوئی سنی نہیں ہوتا ہے، کوئی شیعہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ تمیز ختم ہو جاتی ہے اس میں آ کر، اس لیے کہ اس میں جو بھی آتا ہے بس حسین ہی ہوتا ہے، بس حسین ہی ہوتا ہے۔ جو اس کا مکتب ہو، جو اس کی فکر ہو، جو اس کا نظریہ ہو، وہ اپنی جگہ پہ ہوتا ہے۔ یہاں یہ نہ دیکھا کرو کون شیعہ ہے کون سنی ہے، بس یہ دیکھا کرو اس مجلس میں جو بیٹھا ہے وہ آپ کا حسینی بھائی ہے۔ حتیٰ کہ یہاں کوئی کسی کا چاچا بھی نہیں ہے، کوئی کسی کا ماما بھی نہیں ہے، کوئی کسی کا بابا بھی نہیں ہے، کوئی کسی کا بیٹا بھی نہیں ہے، کوئی کسی کا باپ بھی نہیں ہے۔ جہاں جو بھی ہے سب کا ایک ہی رشتہ ہے، اور اس رشتے کا نام حسینیت ہے۔ سب ایک دوسرے کے ایک بازم میں حسینی بھائی ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان یک زبان، نعرہ حیدری، حسینیت یزیدیت اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت، محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ ارشاد پروردگار ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ میرا حبیب ان سے کہہ دو جو تجھے اجر رسالت دینا چاہتے ہیں، ان سے کہہ دو کہ تم سے کچھ نہیں مانگتا سوائے محبت قربا کے۔ اور یہ محبت قربا کوئی معمولی شے نہیں ہے، بلکہ وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، یہ وہ چیز ہے محبت اہل بیت، پیارے آل محمد اتنی عظیم عبادت ہے کہ وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً، یہ اتنی عظیم نیکی ہے کہ جو یہ نیکی کمائے گا، جو یہ نیکی کوئی اور نہ، یہ نیکی کون سی؟ محبت اہل بیت والی، یہ وہ نیکی ہے۔ وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً، کیونکہ آیت کا اگلا جملہ پڑھ رہا ہوں، کوئی اور آیت مشرق سے اٹھا کے نہیں جا رہا۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میرے حبیب کہہ دو سوائے محبت و مودت اہل بیت کے کوئی بھی اجر نہیں مانگتا، اور جو یہ نیکی لے کر آئے گا وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، ہم اس کی نیکی کے حسن میں اضافہ کریں گے۔ یہ ایسی عظیم نیکی ہے، کون سی؟ مودت قربا والی۔ جناب یہ مودت نے لکھا ہے، یہ وہ نیکی ہے کہ جو کمائے گا تو اللہ نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم اس کی نیکی کے حسن میں اضافہ کریں گے۔ ہم دعا کرتے ہیں صبح بھی شام بھی، کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، بھائی حسنہ ہے کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں اللہ میں دنیا میں بھی حسنہ عطا فرما دے، آخرت میں بھی حسنہ عطا فرما دے۔ یہ حسنہ کیا ہے تو نہیں پتہ چلے گا تو پھر پڑھئے نا، وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً، جو یہ حسنہ کمائے گا۔ ارے دعا کرنا کافی نہیں ہے، حسنہ کمانے کے لیے مدرس میں آنا پڑے گا، حسنہ کمانے کے لیے اہل بیت سے محبت رکھنا پڑے گی۔
ربنا تب ہم دعا کریں ربنا آتنا فی الدنیا حسنتن، میرا اللہ ہمیں دنیا میں بھی اہل بیت کی محبت کی صورت میں حسنہ عطا فرما، اور فی الآخرت حسنہ، اور آخرت میں بھی ہمیں یہ محبت اہل بیت کی صورت میں حسنہ عطا فرما۔ ایک صلوات پڑھ لے بھائی محمد عزیزان گرامی کے مستقل موضوع آگے آئے گا۔ کل میں نے آپ کے سامنے موضوعات کی فہرست رکھی تھی، اور کل جو ہمارا موضوع تھا اس آیت کے ذیل میں وہ یہ تھا محبت اور معیار محبت۔ آج کا چکا کہ محبت کا بھی کوئی معیار ہوتا ہے۔ اللہ نے اگر اہل بیت کی محبت کو فرض کیا ہے تو اس کا بھی کوئی نہ کوئی معیار مقرر کیا ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ بس قربا سے محبت کرو، چاہے وہ قربا جو کافر ہو، مشرک ہو، خاندان کا ہو، نہیں، قربا کا معیار ہے۔ اگر اللہ نے کہا ہے کہ قربا سے محبت فرض ہے تو قربا کا معیار بھی بتا دیا کہ کون سے قربا کی محبت فرض ہے، اور کی فرض ہے کہ جو سچے ہوں، کونوا مع الصادقین۔ قربا میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ کل عرض کر چکا عزیز و حضور کے رشتے دو طرح کے ہیں، ایک نسبی اور دوسرے منصبی۔ اگر نسبی رشتوں کو دیکھا جائے تو ابو لہب حضور کا سگا چاچا بنتا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کوئی عام قربا نہیں ہے، عام قریبی نہیں ہے، یہ خونی رشتہ دار نہیں ہیں، بلکہ یہ منصبی رشتہ دار ہیں۔ پڑھنے پر محمد و آل مکتب حسینی میں آنے والا ہر جوان، ہر بچہ، ہر بزرگ مکتب کا نمائندہ ہوتا ہے ہر جگہ پہ۔ بازار میں ہے تو نمائندہ ہے، کالج میں ہے تو نمائندہ ہے، یونیورسٹی میں ہے تو نمائندہ ہے، اسکول میں ہے تو نمائندہ ہے، ہر بچہ۔ لہذا جو درس یہاں سے ملے اسے بھولنا نہیں ہے، ڈنکے کی چوٹ پہ بتانا ہے، اس لیے کہ یہ پیغام حسینی ہے، یہ پیغام قرآن ہے، یہ ہر ایک پہ لازم ہے۔ اور آپ سب سے میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس سے ملنے والی چیزوں کو یاد کریں۔ مجھے پتا ہے کہ یہ سوشل میڈیا وار کا زمانہ ہے، اس میں شیطانیت زیادہ ہے، رحمانیت کم ہے، مگر حسین والوں پہ شیطانیت غالب نہیں آیا کرتی۔ حسین والوں پہ رحمانی قوت کا غلبہ ہوتا ہے۔ صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد۔ عزیزو، صادق کی تعریف کی تھی، صادق کون ہوتا ہے؟ صادق تعریف کی تعریف یہ کی تھی کہ تعریف یہ ہوتی ہے کہ جو جامع بھی ہو اور جامع بھی ہو اور مانے بھی ہو۔ اللہ نے کہا کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو پھر اللہ نے صادقین کی ایسی ہی تعریف آیت مباہلہ میں کی ہے، جو جامع بھی ہے اور جو معنی بھی ہے۔ جامع کا مطلب یہ ہے کہ صادق جو بھی ہوگا اس تعریف کے اندر ہوگا، جو بھی صادق نہیں ہوگا اس تعریف سے باہر ہوگا۔ اللہ نے آیت مباہلہ میں نَرُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ کاذبین پر لعنت وہی کر سکتا ہے جو کبھی عقیدے میں جھوٹا نہ رہا ہو، جو کبھی زبان سے جھوٹا نہ رہا ہو، جو کبھی عمل سے جھوٹا نہ ہوا ہو، وہی کر سکتا ہے، ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ بس اللہ نے صادقین کی تعریف ایسے کی، پیغمبر نے صادقین کو ایسے بتایا کہ میدان مباہلہ میں ایک قافلہ جا رہا ہے، پیچھے کوئی صادق رہا نہیں ہے،
پیچھے کوئی صادق رہا نہیں ہے. صادقین جتنے بھی تھے اس جامع تعریف میں جمع ہو گئے اور کوئی کاذب اس کے اندر آیا نہیں ہے. کوئی کاذب آیا نہیں ہے, کوئی صادق رہا نہیں ہے. یہ اللہ نے تعریف کی ہے, بتایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. تم نے کس جماعت کو اختیار کرنا ہے؟ سچوں کی جماعت کو اختیار کرنا ہے. تم نے سچوں کی جماعت کی معیت کو اختیار کرنا ہے. سچے بنانے نہیں ہیں, سچوں کو فالو کرنا ہے. تعریف اللہ نے قرآن میں بتا دی ہے, تعریف پیغمبر نے میدان مباہلہ میں بتا بھی دی ہے, دکھا بھی دی ہے. تعریف پر ذرا غور کیجئے. کل میں نے بڑی محنت کی ہے, آپ کو جانا بھی سمجھایا ہے, معنی بھی سمجھایا ہے. آج ذرا غور تو کرو. صادقین کا جو گروہ میدان مباہلہ کی طرف جا رہا ہے, جھوٹوں پر لعنت کرنے کے لیے جا رہا ہے, اس گروہ میں کوئی غیر صادق شامل تو نہیں ہے. اگر ہے تو پھر معنی نہیں ہے. اللہ نے ہر غیر صادق کو پیچھے رکھا, ہر غیر صادق کو پیچھے رکھا اور ہر صادق کو اس میں شامل کیا. کوئی صادق پیچھے نہ رہا, کوئی صادق پیچھے نہ رہا, کوئی غیر صادق شامل نہ ہوا. یہ اللہ نے بتایا کہ ان کے ساتھ تم نے ہونا ہے, ان کی معیت کو تم نے اختیار کرنا ہے. ایک صلوات پڑھ لے بر محمد و آل محمد. تو عزیزان, یہ ہے معیار محبت اللہ کا, کہ اللہ جس کی محبت کا حکم دے رہا ہے اس کا معیار یہ ہے کہ وہ صادق ہوگا. صادق اسے کہتے ہیں کہ جو اپنی لائف میں پیدا ہونے سے لے کر آنکھ بند ہونے تک کبھی بھی اپنے باطن کے اعتبار سے, اپنے عقیدے کے اعتبار سے کاذب نہ رہا ہو, اور اپنی ساری زندگی میں کبھی بھی اس نے اپنی زبان سے کس بیانی نہ کی ہو, اور اپنی ساری زندگی میں کبھی بھی اس نے کسی جھوٹے کو فالو نہ کیا. یعنی کیا, نہ حق کو حق نہ مانا ہو. جو ہے صادق اسے کہتے ہیں, توجہ میرے عزیزوں, جس نے ساری زندگی میں کبھی بھی نہ حق کو, کبھی بھی نہ حق کو حق نہ مانا ہو, کبھی بھی نہ حق کو حق نہ مانا ہو, کبھی بھی نہ حق کو حق نہ کہا ہو. یہی تو جھوٹ ہے نا. نہ علم کو ہے کہنا جھوٹ ہے, نہ حق کو حق کہنا جھوٹ ہے, نہ حق کو حق ماننا جھوٹ ہے, نہ حق کو حق کہنا جھوٹ ہے, اور نہ حق کو حق مان کر اس کو فالو کرنا جھوٹ ہے. صادق وہ ہوگا, صادق وہ ہوگا کہ جس نے آنکھ کھولی, نہ کوئی باطل دیکھا, نہ کسی باطل کو مانا, نہ کسی باطل کا کلمہ پڑھا, نہ کسی بت کو اللہ مانا, نہ کسی بت کو خدا مانا, نہ کسی بت کو خدا کہا, اور نہ کسی بت کو خدا مان کر پوچھا. وہ ہوتا ہے صادق. اور جس نے ایک مرتبہ بھی یہ غلطی کی ہو وہ صادقین کی تعریف سے باہر ہے. تو اللہ نے صادقین کو بنایا ہے. جی یہ ہے معیار محبت خدا. تو آج میں نے عرض کرنا ہے وہ ہے قرابت داران نبوت کا تعارف بیان کرنا ہے. جن قرابت داروں کی محبت اور مودت کا مطالبہ ہے ان کا تعارف پیش کروں گا. ایک صلوات پڑھ لیں محمد.
قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى کہ میرا حبیب ان سے کہو جو تجھے مال دینے کے لیے آئے ہیں، جو تیری محبت کا اظہار کر رہے ہیں، تو تجھے اجر رسالت دینے کے لیے آئے ہیں، ان سے کہو کہ اس چیز کا مطالبہ ہے ہی نہیں ہے، بلکہ مطالبہ تو کچھ بھی نہیں ہے، بس یہ مطالبہ ہے کہ اہل بیت کی محبت کی جائے۔ تو بس پتہ چلا کہ اجر رسالت کیا ہے، محبت اہل بیت۔ بس دیکھیں کہ اگر مستری اور مزدور سے مکان بنوائیں اور اس کی اجرت اسے نہ دیں، ہڑپ کر جائیں، غصب کر جائیں، غاصب بن جائیں، تو پھر یہ مسئلہ یہ ہے کہ اس گھر میں تمہاری نماز بھی نہیں ہے، روزہ بھی نہیں ہے، کوئی عبادت ہے ہی نہیں ہے۔ ارے مستری اور مزدور کی اجرت کھانے والے کے لیے تو یہ حکم ہے کہ اس کی نماز باطل ہے، اور جو رسالت کی اجرت ہی کھا جائے، جو اجر رسالت ہی کھا جائے، اجر رسالت ہی ادا نہ کرے، تو اس کی نماز کا کیا بنے گا؟ ہاں میرے عزیزو، نماز پڑھا کرو، نماز بندگی کا سر ہے، نماز بندگی کا سر ہے۔ جس چیز کا، جس وجود کا سر نہ ہو، وہ وجود مردہ وجود ہے، وہ ڈیڈ باڈی ہے۔ مگر یاد رکھو، سر سے بندگی کا وجود مکمل ہوتا ہے، اور ولایت جو ہے وہ روح ہے، بندگی ہے۔ یاد رکھیے، ولایت آل محمد، محبت آل بیت روح بندگی ہے، کہ جس طرح ایک بدن بغیر سر کے زندہ نہیں رہ سکتا، اسی طرح ایک بدن بغیر روح کے بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ ایک وجود کے لیے سر کا ہونا بھی لازم ہے، روح کا ہونا بھی لازم ہے۔ بس سر عبادت و بندگی نماز ہے، روح عبادت و بندگی ولایت آل محمد ہے، محبت ہے۔ اس لیے میں یہ کہا کرتا ہوں کہ زاہد تیری نماز کو میرا سلام ہے، زاہد تیری نماز کو میرا سلام ہے۔ بے حب اہل بیت عبادت حرام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بلا کے ہاتھ پہ بیعت نماز کرتی ہے، بلا کے ہاتھ پہ، بلا کے ہاتھ پہ بیعت نماز کرتی ہے۔ علی ولی کی مدحت بلا کے ہاتھ پہ بیعت نماز کرتی ہے، علی ولی کی مدحت نماز کرتی ہے۔ اللہ ایمان نعرہ حیدری، علی ولی کی مدحت نماز کرتی ہے، اور بغیر حب علی کے جو پڑھ رہا ہے نماز، اسی کی شکل میں لعنت نماز کرتی ہے۔ ڈالی کی لچک میں، مل کے میرے ساتھ، ڈالی کی لچک میں علی علی، پھولوں کی مہک میں علی علی، بھٹکو تو سہارا علی علی، ڈوبو تو کنارا علی علی، نبیوں نے پکارا علی علی، دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدر 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 حیدر، یک زبان نعرہ حیدری۔ تو اللہ کا یہ فرمان ہے میرے عزیزو، قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، قربہ کی محبت چاہیے۔ اچھا سنیے، تاریخ سنیے، یہ تو وہ وقت ہے نا کہ جب، توجہ میری طرف کیجیے گا، جب رسول کار رسالت انجام دے چکے ہیں، رسالت کا کام انجام دے چکے ہیں، لیکن جب آغاز رسالت کی بات تھی، جب اللہ نے یہ حکم دیا تھا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، تو میرا حبیب اپنے قریبیوں کو ڈراؤ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ، تبلیغ کرو، پیغام ان تک پہنچاؤ۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ
عشیرتک الاقربین، جو بہت قریب ہو نا تو اس کو اقرب کہتے ہیں، واحد کا صیغہ ہے اقرب، بہت زیادہ قریبی. اگر اس کو جمع میں لے جائے تو اقربین کہتے ہیں، اور اگر اس کی مؤنث لے لے تو قربا بنتی ہے. واحد مؤنث کیا بنتی ہے؟ واحد مؤنث کیا بنتی ہے؟ یاد رکھیے گا، واحد مؤنث کیا بنتی ہے؟ قربا. واحد مذکر اقرب اور جمع مذکر اقربین. بس یہیں سے سمجھو کہ جب اسلام کی مجلس کا آغاز ہوا تو اللہ نے اقربین کا ذکر کیا، اور جب اجر رسالت کی بات آئی نہ اقرب کا ذکر کیا نہ اقربین کا ذکر کیا بلکہ قربا کا ذکر کیا. کاش کے پہنچ جائے. تو عزیزوں جو پہلے دن پر آئے تھے وہ اقربین تھے، تو بات آغاز میں ہو تو اقربین سے ہوتی ہے، لیکن بات جب اجر رسالت کی آ جائے نا تو پھر اللہ یہ نہیں کہتا کہ میرا حبیب ان سے کہو قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی الاقربین، الا المودۃ من الاقربین، بلکہ کہتے ہیں الا المودۃ فی القربا. جو اعلان ہے اس بات کا کہ قربا کوئی ایک ایسی خاتون ہے، کوئی ایک ایسی بیوی ہے کہ جو رسول کے حسب میں، رسول کے نسب میں، رسول کی ذات میں، رسول کے کردار میں، رسول کی اصل میں، رسول کی نسل میں، رسول کی اتنی قریبی ہے کہ اللہ نے اسے ہی اجر رسالت کے لیے مرکز محبت و مودت بنایا ہے. جو کیجیے گا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا کہا ہے. یہ کوئی قربا مؤنث ایسی ہے کہ جس کے جڑے ہوئے رشتوں سے محبت لازم ہے. کوئی قربا ایسی ہے کہ جس کی محبت اور مودت ہی اجر رسالت ہے. عزیزوں یہ راز رہ جاتا. توجہ کیجیے، میں بہت جلدی جا رہا ہوں، آپ کو سسپینس میں نہیں ڈالوں گا. یہ راز رہ جاتا اگر چادر کے نیچے بیٹھے ہوئے انوار خمسہ کو دیکھ کر فرشتہ اللہ سے سوال نہ کرتا کہ یا رب من ہؤلاء تحت الکساء، اے اللہ یہ چادر کے نیچے کون ہے. ہمیں پتہ چلتا عزیزوں یہ قربا کون ہے. یہ تو بھلا ہو حضرت جبرائیل کا بسم اللہ جی کہ جب چادر کے نیچے پنج تن جمع ہوئے تو جبرائیل نے سوال کر دیا نا. حدیثے کے ساتھ تو پڑھتے رہتے ہیں نا، من ہؤلاء تحت الکساء، اے اللہ یہ چادر کے نیچے کون ہے. تو اللہ کا جواب سنیے گا. اللہ نے فرما دیا ہم اہل بیت النبوہ، یہ نبوت والے ہیں، یہ نبوت کے گھر والے ہیں. ہم اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ، یہ رسالت کی کانیں ہیں. اور آگے اسی قربا کا نام لیا اللہ نے، ہم فاطمہ تو ابوہا، ہم فاطمہ تو ابوہا وبالوہا، اللہ اکبر، وبالوہا وبنوہا، یہ فاطمہ ہے. لیکن اللہ نے مرکز بنایا. ادھر قرآن نے کہا قربا کی محبت لازم ہے، اور ادھر چادر کے نیچے بی بی کو مرکز تطہیر بنایا. ہم فاطمہ تو، یہ فاطمہ ہے، اور یہ فاطمہ کا بابا ہے، یہ فاطمہ کا شوہر ہے، اور یہ فاطمہ کے بیٹے ہیں. دیکھیں عزیزوں دستور زمانہ یہ ہے لوگ اپنی بیٹیوں کے نام بھی چھپاتے ہیں پردے کے لیے. ایسے ہے پردے تعارف کروانا ہو تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ اگر گھر میں چھوٹا سا بچہ ہی کیوں نہ ہونا مستور کا نام نہیں بتایا جائے گا، نہیں اٹھایا جائے گا. مگر کیا کمال ہے اس گھرانے کی. اس گھرانے میں تو جو بھی ہے سردار بیٹھا ہوا ہے.
باپ ہے تو سید الانبیاء ہے، باپ ہے تو سید الانبیاء ہے، شوہر ہے تو سید الاوصیاء ہے، بچے ہیں تو الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ یا اللہ تو نے فاطمہ کا نام کیوں لے لیا؟ کیا نبی کا نام بلند نہیں ہے؟ تمام نبیوں کا سردار ہے نا؟ کیا فاطمہ کا شوہر کوئی کم مرتبے والا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ تعارف اسی بیوی کا کروانا تھا، دنیا کو بتانا تھا کہ یہ فاطمہ کون ہے۔ ایک صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد۔ قرابت دارانے نبوت کی بات ہے۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ جسے اللہ نے اجر رسالت کے لیے محبت اور مودت کا مرکز بنایا، اس بی بی کا نام فاطمہ زہرا ہے، اور اس کا رشتہ رسول سے فقط باپ اور بیٹی والا رشتہ نہیں ہے، بلکہ فاطمہ شریک کار رسالت ہے۔ اس لیے کہ نبی نے کہا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ تو میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ تو میرا ٹکڑا ہے، میں نبی ہوں، بسم اللہ جی، فاطمہ نبوت کا ٹکڑا ہے، میں رسول ہوں، فاطمہ رسالت کا ٹکڑا ہے، میں امین ہوں، فاطمہ میری امانت کا ٹکڑا ہے۔ تو پتہ چلا کہ بی بی رسول کے ساتھ حسب میں، نسب میں، کردار میں، صفات میں، گفتار میں، چال میں، ہر اعتبار سے نبی کی اتنا قریب ہے کہ اسی بی بی کو اللہ نے مرکز ولایت بھی بنا دیا ہے، مرکز محبت و مودت بھی بنا دیا ہے، اور اسی بی بی کو اللہ نے مرکز طہارت اور عصمت بھی بنایا۔ ایک صلوات پڑھ لیں میں محمد و آل محمد۔ اب توجہ کی قرابت داران نبوت وہی ہوں گے کہ جو اس بی بی سے تعلق رکھتا ہوگا، اور تعلق بھی صرف نسبی نہیں، منصبی تعلق رکھتا ہوگا۔ بالوہا و بنوہا، بظاہر دو بیٹے ہیں مگر صیغہ جمع کا آیا ہے، گویا دو نہیں ہیں، 11 بیٹے ہیں، دو نہیں ہیں بلکہ 11 ہیں۔ حسین کی پشت میں 9 بیٹے اور بھی موجود ہیں جو چادر کے نیچے ہیں۔ بالوہا و بنوہا، یہ اہل بیت کا تعارف ہے، اور یہی بس وہ 12 اور 14 ہیں جو حضور کے منصبی رشتہ دار ہیں، حضور کے منصبی تعلق دار یہی 12 ہیں۔ اس کے علاوہ نسبی تو ہیں، ہم حضور کے نسبی تعلق دار ہیں، ساری امت حضور کی نسبی تعلق دار ہے، حضور کا کلمہ پڑھتی ہے، نسبت رکھتی ہے، ہم حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں، حضور کی امت ہے، ہمارا رشتہ حضور سے نسبی ہے، اور ان 12 اور 14 کا رشتہ حضور کے ساتھ منصبی ہے۔ اور اسی لیے یہ کہتے ہیں اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد، ہمارا پہلا بھی محمد ہے، ہمارا درمیانہ بھی محمد ہے، ہمارا آخری بھی محمد ہے، بلکہ ہم تو سارے کے سارے محمد ہیں۔ صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، چلے کربلا چلتے ہیں، چلے کربلا چلتے ہیں، وہ سرزمین کہ جو آج سے آباد ہونے جا رہی ہے۔ آج سے 2 محرم کو مولا حسین وارد کربلا ہوتے ہیں۔